بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے جادو کرنے والے اور کروانے والوں کا انجام اور سزا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر موڑ پر، ہر پہلو پر ایک پیغام جاری کیا، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو نقصانات سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جادو سے بچو، جادو کرنے سے بچو، کروانے سے بچو۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عراف کے پاس گیا، عراف کسے کہتے ہیں؟ عراف جو لائنیں لگانے والا اور مختلف طرح کی جو ہے وہ شعبدہ بازیاں کرنے والا، اسی طرح عراف کو دوسری زبان میں کہن بھی کہا جاتا ہے، جو دھوکہ دے کے لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور شعبدہ بازی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ایسے آدمی کے پاس گیا، عراف کے پاس، کاہن کے پاس، جادوگر یا مجنون کے پاس، اور جا کر صرف یہ پوچھ لے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، مجھے بتائیں، فَاسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صرف پوچھنے گیا ہے، ابھی عمل نہیں اس نے کیا نہ کروایا، بلکہ صرف پوچھنے جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ سلسلہ صحیحہ کی دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، جادوگر کے پاس جاتے ہیں لوگ اور جا کر کہتے ہیں جی فلاں کو فلاں کے خلاف کر دو، فلاں کی فلاں سے علیحدگی کروا دو، اس طرح کے معاملات جب انسان کسی کے پاس، جادوگر کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایسے شخص کا، جو جادو کرنے والا اور کروانے والا، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض نے تو مفہوم یوں بیان کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، یہ میری امت میں سے نہیں ہے، جو جادو کرتا ہے یا کروانے والے کے پاس جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میری شریعت پر نہیں ہے۔ گویا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کا فرد ماننے سے انکار کر دیا، جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ اور جادو کرنے والے پر جو ہے، جادو کے پاس جانے والے کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس کے متعلق اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی قیمت کے بدلے جو ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج لوگ ہیں، جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا۔ جادو کرنے والے اور جو لوگ جادو کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، جی ہماری ہاتھوں کی لکیریں دیکھیے، ہماری قسمت کا ستارہ دیکھیے، کاہن کے پاس جاتے ہیں، عراف کے پاس جاتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ شریعت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ تقدیر جس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عراف کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا اور جا کے کیا کہتا ہے، فَاسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اور پھر وہ جواب دیتا ہے، فَصَدَّقُوهُ بِمَا يَقُولُ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ جواب دیتا ہے جادوگر، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کی بات پر پیرا عمل ہو جاتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی جو جادوگر کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے اور اس کی بات کو حق و من ثابت کرتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اس کی باتوں کے سامنے
اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اس کی بات کو شریعت کا درجہ دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے جو مجھ پر نازل ہوئی یعنی قرآن مجید کتاب اللہ کا انکار کر دیتا ہے، حدیث نبی کا انکار کر دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی 40 دن تک نماز نہیں ہوتی اور اس کا امت محمدیہ سے، میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، میری شریعت پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی شعبدہ بازیوں سے بچیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں، ان کے پاس جانے سے بچیں تاکہ شریعت محمدیہ کا ہم انکار کرنے والے نہ بن جائیں۔ ان لوگوں کی شعبدہ بازیوں سے بچیں۔ الہ العالمین ہم سب کو ان لوگوں کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب